ہمارا آج کا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پہ قائم ہوئی۔ اس دن محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ایک تنظیم سر سید احمد خان نے بنائی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا گیا تھا، اس طرح کے دوسرے تعلیمی ادارے ہندوستان میں قائم کیے جائیں۔ تو اس دن محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے دوران نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کو بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنانا چاہیے۔ مسلمان 1906 تک سیاست میں زیادہ سرگرم نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بہت پیچھے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا فوکس صرف اور صرف ایجوکیشن پہ مرکوز رکھیں، تاکہ وہ ایجوکیشنلی تعلیمی لحاظ سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اور ملازمتوں کے دروازے ان پہ کھل سکیں، اور وہ انگریز کے مقابلے میں انگریز جو ہیں ان کو اپنا دشمن نہ سمجھے۔ تو 1906 تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن 1906 میں 30 دسمبر 1906 کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے دوران جب یہ مسلمان لیڈرز اکٹھے ہوئے تو کچھ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کے تجویز پہ ایک مسلم جماعت کے قیام پر اتفاق کیا گیا، جس کو ہم آل انڈیا مسلم لیگ کہتے ہیں۔ تو اس کے پہلے صدر سر آغا خان بنایا گیا ہے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، جو اس کا مین آفس تھا، وہ علی گڑھ میں بنایا گیا، کیونکہ سر سید احمد خان کے ساتھی جو تھے ان کا ہیڈ کوارٹر ان کے کام کا، ان کے ایجوکیشن کے حساب سے ہیڈ کوارٹر علی گڑھ تھا۔ اس وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ علی گڑھ میں ہی بنایا گیا۔ تمام صوبوں میں اس کی شاخیں بنائی گئی۔ اس کا ایک آفس لنڈن میں بھی بنایا گیا، جو کہ 1908 میں قائم ہوا، اور سید امیر علی کو اس لنڈن برانچ کا صدر بنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ بنائی کیوں گئی؟ اس سے پہلے مسلم نیشن کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی۔ تو پہلا اس کی وجہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو 1885 میں بنائی گئی تھی، جو ایک انگریز ریٹائرڈ سرکاری افسر تھا، اس کا نام تھا ہیوم، اس کے کہنے پہ بنائی گئی تھی۔ کہنے کو تو یہ ہندوستانیوں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی، لیکن اس میں زیادہ تر ہندو شامل تھے، کچھ مسلمان بھی شامل تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اور کہنے کو تو یہ تمام ہندوستانیوں کے لیے کام کرتی تھی، لیکن اس جماعت کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ صرف اور صرف ہندو ایجنڈے پہ کام کرنا تھا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس نے کچھ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کا وجہ تھی فرقہ واریت۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند مشدد تحریکوں کا آغاز کر دیا، جس میں ہندو مہاسبھا سنگٹن اور آریہ سماج جیسی تحریکیں تھیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنایا جائے، اور وہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان کے خلاف انگریزوں نے بھی مسلمانوں کو کوئی خاص ساتھ نہ دیا۔ مسلمان اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے، اور انہیں اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی۔ تقسیم بنگال کی مخالفت تیسری وجہ تھی۔ جو بنگال کا صوبہ تھا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے انتظامی بنیادوں کی وجہ سے صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، جس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوا۔ تو ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، اسی لیے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف جد و جہد شروع کر دی اور ہڑتالیں وغیرہ شروع کر دیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ جو بنگال تقسیم ہوا ہے اس کی تقسیم برقرار ہے، جبکہ ہندو چاہتے تھے کہ تقسیم بنگال کو ختم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی جو تقسیم بنگال کے حق میں ان کے لیے آواز اٹھاتی۔ تقسیم بنگال 1911 میں ختم ہوئی، لیکن 1905 سے ہی مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی اپنی سیاسی جماعت ہو جو تقسیم بنگال کے حق میں ان کے لیے آواز اٹھاتی۔ چوتھی وجہ ہے مسلم لیگ کے قیام کی اردو ہندی تنازع۔ جو ہندو تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو اردو ہے یہ صرف مسلمانوں کی مسلمانوں کی بولی ہے، تو اس کو
کوشش کرتے تھے کہ اردو کو سرکاری زبان سے ہٹا کے ہندی کو سرکاری زبان لگایا جائے، تو جبکہ مسلمان کا کہنا تھا کہ اس زبان کے بنانے میں تمام لوگوں نے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں کو کوئی اپنی سیاسی جماعت حاصل نہیں تھی جو اردو کے حقوق میں آواز بلند کرتی۔ پانچواں اس کی وجہ ہے سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ 1905 میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے، لبرل پارٹی نے وہ الیکشن جیتے، اور لبرل پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد ہندوستان میں سیاسی اصلاحات نافذ کریں گے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے سیاسی اصلاحات سے کچھ حصہ لینا ہے تو انہیں اس کے لیے باقاعدہ لابینگ کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی، اور جد و جہد کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے وجود کو ضروری سمجھا۔ چھٹی وجہ تھی وہ تھی شملہ وفد۔ 30 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے جو اس وقت لارڈ منٹو تھا، اس سے 35 مسلمانوں کا ایک وفد جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے، مسلمانوں کے وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور اپنے کچھ حقوق کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ مسلمانوں کے یادداشت کے جواب میں لارڈ منٹو نے بڑا حوصلہ افزا جواب دیا اور کہا کہ وہ برطانوی حکومت سے انہیں منظور کرانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا باتیں تھیں۔ شملہ وفد تک مسلمانوں کے کسی وفد نے برطانوی حکومت کے کسی نمائندے سے بات نہیں کی تھی۔ پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی تھی تو ان کو بڑا اچھا رسپانس ملا، تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم پہلی دفعہ برطانیہ کے کسی نمائندے سے ملے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا اس کا رسپانس ملا ہے، اگر ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیں تو ہم مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ اس کی رائٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 30 دسمبر 1906 کو، یعنی کہ شملہ وفد کے کچھ ہفتوں بعد ہی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے دوران مسلم لیگ بنا دی گئی۔ مسلم لیگ بننے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کن چیزوں کے لیے بنائی گئی تھی؟ تو پہلا اس کا مقصد تھا حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبہ پیدا کرنا۔ تو اس دور میں پاکستان یا علیحدہ ملک کا کوئی خواب کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو ان حالات میں آپ برطانیہ سے اپنا وفاداری کا جذبہ شو کر کے ہی برطانیہ سے کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہ تھا کہ مسلمان برطانیہ سے اس وقت تک کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں اور برطانویوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔ تو پہلا مقصد یہ تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا، تاکہ ان کے درمیان برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور مسلمان جو ہے وہ میکسیمم جو ہے بینیفٹس حاصل کر سکیں برطانوی حکومت سے۔ دوسرا تھا برصغیر کی دیگر اقوام، یعنی کہ ہندوز، سکھس اور جین مت کے لوگ اور دوسری سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا، یعنی دوسری قوموں سے بھی رابطے رکھنا۔ تیسرا اس کی مقصد تھا مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں سے مل کر کام کرنا، یعنی کہ مسلمانوں کے رائٹس کا تحفظ کرنا۔ تو یہ جماعت کے 3 مقاصد تھے جن کے لیے قائم کی تھی۔ بعد میں اس میں تھوڑے لوگ شامل تھے، بعد میں اس میں لوگ شامل ہوتے گئے، اور یہی جماعت نے آگے مل کے پاکستان کا قیام عمل میں لایا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مسلم لیگ قیام کے مقاصد اور مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات۔ مسلم لیگ کیوں بنی، اس کے قیام کا کیا مقصد تھا۔